وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ بہت محنت کی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ ہے کہ الفاظ پڑھ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم نے ہدایت اور ارشاد کی مسند پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ محنت نہیں کی، اپنے اخلاق کی درستگی نہیں کی، اپنے اندر کی زمین پہ کاشتکاری نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں اور تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں اور تھوڑی سی ان کو عزت ملتی ہے تو اس عزت سے وہ پھول جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا دین بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت بہت ضروری ہے، اپنے اندر کی خرابیاں ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان زمین سے بنا ہے تو زمین کی طرح اس پہ محنت نہیں ہوتی تو اس میں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں۔ تو جو جھاڑیاں انسان کے اندر اگتی ہیں ان میں سے ایک جھاڑی حسد ہے، جس کے بارے میں کل بات ہو گئی۔ یہ وہ جرم ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے ہوا ہے کہ ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہوا اور برباد ہوا اور بہت آگے تک نکل گیا اور باغی ہو گیا۔ اور دوسرا جرم اور دوسری وہ کانٹے دار جھاڑی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے حرص، طمع، ہوس، اور یہ اس کو کہتے ہیں طمع، اس کو کہتے ہیں ہوس، اس کو کہتے ہیں حرص۔ دوسرے نمبر پہ جو غلطی ہوئی ہے حسد کے بعد وہ یہی ہے طمع۔ ہماری پیاری امی جان حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا تھا ہمارے بابا آدم کے ساتھ۔ شیطان کم بخت نے آ کے ان کو وسوسے ڈالے، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس میں سے کھائے گا وہ پھر ہمیشہ یہاں جنت میں رہے گا، پھر نکلے گا نہیں کبھی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں، دیکھو مجھے تم بے شک نہ کھاؤ، مجھے کیا ہے، میں تو تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عورت بیچاری تو سادہ ہوتی ہے اور جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جب اس خبیث نے قسمیں کھا کھا کے اپنی ہمدردی جتلائی ہماری اماں حوا کو، تو ہم کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو اتنی ہماری فکر ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کھا لیتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کے جی میں آ جائے تو پھر مرد کے جی میں لانا مشکل نہیں رہتا۔ چنانچہ ہماری امی نے بھی کھا لیا، ہمارے ابا نے بھی کھا لیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو میسر تھا اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، حرص کا نتیجہ میسر سے بھی محرومی ہے۔ حرص کا نتیجہ کیا ہے؟ بولیے۔ اور حرص کا نتیجہ مشقت اور محتاجی ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ مجھے ایک ساتھی نے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں پہ ایک آدمی تھا، جوا کھیلنے کا شوق تھا اسے، تو وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ نکلا تھا شاپنگ کے لیے، تو کہیں جوا کھیلا جا رہا تھا تو یہ بھی بیٹھ گیا، تو ایسا داؤ چلا کہ $85,000 کا اس کو نفع ہو گیا۔ کتنے ڈالر؟ آیا تھا تھوڑے پیسے لے کے اور $85,000 کا داؤ لگ گیا، بھر کے نکلا جیب میں پیسوں سے۔ چنانچہ دیر ہو گئی، بیوی نے کہا بھائی چلو اب بہت ہو گیا، آرام کرنا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اٹھے
گاڑی میں بیٹھے تو بچے نے کہا ابو پانی، کہا اچھا میں ابھی لے آتا ہوں۔ اترے پانی کی بوتل لینے کے لیے، پھر سوچا ایک داؤ اور مار لوں، شاید کچھ اور آ جائے۔ اگلا داؤ جو مارا تو 85,000 تو گئے، جو گھر سے لائے تھے وہ بھی گئے۔ یہ سچا واقعہ۔ ہوس کا نتیجہ، ہوس کا نتیجہ اور ہمیشہ میسر سے محرومی ہوتا ہے۔ ہوس کا نتیجہ ہمیشہ مشقت اور محتاجی ہوتا ہے، انسان تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہوس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہوس سے نجات دے دے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتنی اچھی آیت ہے یہ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہوس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوس ہے مال کی ہوس، جیسے اس کو لگ گئی تھی $85,000 ملنے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا اس کا۔ مال کی ہوس یہ بھی بڑی عجیب ہوس ہے۔ ایسی ہوس ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتا ہے اور مال بڑھاتا رہتا ہے، خود بھی نہیں کھاتا، بڑھاتا رہتا ہے۔ بھائی کرو گے کیا اس کو؟ بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں، ان کو ایسی ہوس ہے کہ یہ سارا ملک بھی خرید لیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِّن ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ۔ آدم کے بیٹے کی عجیب یہ طبیعت ہے کہ اگر اس کو سونے کی پوری وادی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے نا، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پوری وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ کہے گا اللہ میاں ایک اور، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، اس کی خواہش رہے گی کہ ایک اور وادی بھی مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جب تک کہ یہ قبر میں نہ پہنچے۔ جس دن قبر میں پہنچا اس دن پھر یہ مزید کی خواہش نہیں کرے گا۔ مال کی ہوس، اچھا مال کی ہوس کا لازمی نتیجہ دل کی غفلت ہے۔ مال کی ہوس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گی، اللہ کی یاد دل سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہوس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوس سے انسان کے دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہوس بھی خواہش ہے نا، تو انسان تو ایک وقت میں ایک ہی چیز کو چاہ سکتا ہے، یا تو اللہ کو چاہے گا یا مال کو چاہے گا، اور یہ مال بڑا فتنہ ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس کے ذریعے سے ان کے ایمان کو آزمایا گیا، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ یہ مال کا شوق اور مال کی ہوس اتنی بری ہے کہ انسان مال کی حرص کے ساتھ پھر ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو ہر نبی کے پاس معجزہ تو ہوتا ہی ہے، ان کا نہیں، جو ہماری ڈیمانڈ ہے نا وہ، ان کا تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایک چٹان ہو، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ دے دے، یہ ڈیمانڈ ہے ہماری۔
جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیمانڈ اصرار کے ساتھ مانگتا ہے نا، پھر اس پہ حالات آتے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے شرط و شروط کے ساتھ ڈیمانڈ نہ کرے، یہ یوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہی رشتہ چاہیے. یوں نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر اس میں عافیت ہے تو کر دے، نہیں تو جہاں عافیت ہے وہاں کر دے. یہ سنت ہے. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی رشتہ مجھے کہیں پسند ہے، وہاں رشتہ کرنا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کریں کہ وہاں رشتہ ہو جائے. میں نے کہا ابھی میں نہیں دعا کرتا، یہ مجھے طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے مجھے ان باتوں سے. ناجائز عورت کو چاہنا یہ جرم ہے، اللہ کے نزدیک یہ غلیظ ترین حرکت ہے. میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ اگر ان کے لیے اس میں بہتری ہے تو کر دے. کہنے لگے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس میں بہتری ڈال دے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ کی نا، ان پہ حالات آئے. جنہوں نے بھی کی ان پہ حالات آئے. ہمارے جن اکابر نے بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے مغلوب ہو کر اور ناز میں آ کر اللہ تعالیٰ سے کسی خاص چیز کی تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ کی، ان پہ حالات آئے. اتنی مثالیں ہیں اس کی کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو تجھے پسند ہو دے دے. یہ ہے دعا، یہ ہے طریقہ. ہمارے بزرگ ہیں خاتم المحدثین علامۃ الدہر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بیت اللہ کے پردے میں ہاتھ ڈال کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ابن حجر اسقلانی جیسا حافظہ دے دے. چنانچہ اللہ نے دے دیا، لیکن ساری زندگی حالات میں گزری. ساری زندگی حالات، ساری زندگی پریشانیاں، ساری زندگی پریشانی. اور آپ کو شاید عجیب لگے، ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ میں ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی، یا اللہ مجھے ابن جوزی جیسی تاثیر دے دے. علامہ ابن جوزی اس امت کے وہ خطیب ہیں کہ ان جیسا خطیب اس امت میں آیا ہی نہیں. جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا اور مواصلات کے وسائل نہیں تھے، اس زمانے میں ان کا بیان سننے کے لیے 1,00,000 آدمی جمع ہوتے تھے. کتنے آدمی؟ تو دعا تو قبول ہو گئی، لیکن شروع سے لے کے اب تک آپ جو ان کی زندگی سے اور ان کے قریب رہ کر ان سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے. مجھے خود فرمانے لگے کہ میں اپنی زندگی سے بعض دفعہ تنگ آ جاتا ہوں، میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں نہیں چلا جاتا. حالات، ہموم، پریشانیاں. اللہ تعالیٰ سے تعیین کے ساتھ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. یا اللہ آپ کو پتہ ہے، بس میں تو بچہ ہوں، نہ سمجھ ہوں، تو میری درخواست ہے، باقی آپ کو زیادہ پتہ ہے. سب سے اچھی دعا عافیت کی دعا ہے. سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ علامہ ابن حجر نے دعا مانگی،
اے اللہ مجھے علامہ ذہبی جیسا حافظہ دے دے. تو ان پہ حالات. تو خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجویز پر اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تجویز ہے، ایک تفویض ہے. ایک کہ اللہ کو مشورے دینا، یا اللہ میرے لیے بھی یہ بہتر ہے لہذا یہ کر. مریض جائے ڈاکٹر کے پاس. ہمارے گھر میں ایک فرد ہے، ان کو تجویز کی بہت عادت ہے. تو ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو مجھے تکلیف ہے نا اصل میں اس وجہ سے ہے، اور میرا خیال ہے اس کا علاج یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ صحیح، ان کی عادت ہے. وہ ڈائگنوز بھی خود کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، مگر چل کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہمارے حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک سالک آیا میرے پاس، کہنے لگا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا خیال ہے اگر یوں کروں تو جی نے فرمایا نہیں آپ یوں کریں. کہا جی یوں کرنے میں کوئی نقصان ہے کیا؟ تو فرمایا جو تم نے علاج تجویز کیا ہے تم وہ میری زبان سے کہلوانا چاہتے ہو کیا؟ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دفعہ میں نے حضرت جی سے درخواست کی کہ اسباق میرے اتنے آگے نکل گئے ہیں لیکن مجھے اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، تو نئے سرے سے شروع کر لوں اسباق. ہمارے ساتھیوں کو تو اسباق بڑھانے کی فکر ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی میں شروع کر لوں اسباق، کیونکہ مجھے اپنے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا. تو فرمانے لگے مولانا خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، جو کہا جائے وہ کیے جاؤ. تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک ہے تجویز اور ایک ہے تفویض. تجویز یہ کہ اللہ میاں میرا خیال ہے یوں کریں آپ، اللہ کو مشورہ دینا. اور ایک ہے تفویض، سپردم بتو مائے اے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا، میں آپ کے حوالے ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے آپ تجویز فرمائیے. کیا فدی کا شور. تو مال کی جو ہوس ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں کسی کھڈے میں جا کے پھینکتی ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو ہوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت دے اس پہ راضی رہنا چاہیے اور میسر کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اور ہمارے نبی نے اس بات کی تربیت اپنے اہل بیت کی بھی کی اور صحابہ کی بھی کی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آج میں نے جو غنیمت میں سے میرے حصے میں مال غنیمت آیا تھا تو میری ضرورت کا نہیں تھا، میں نے بیچ دیا. پھر دوسرا خریدا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا. یوں کرتے کراتے آج مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ مجاہدین میں سے کسی کو بھی غنیمت کا مال بیچنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوا. فرمایا کتنا ہوا ہے؟ حیرت سے کتنا ہوا ہے؟ کہا جی 300 اوقیہ چاندی، یعنی 12-15 ہزار درہم، یعنی 5-6 ہزار تولہ چاندی ایک دن میں. تو آپ نے فرمایا اچھا اس سے زیادہ نفع والی چیز بتاؤں؟ کہا ہاں ضرور بتائیے. فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ اس سے زیادہ نفع والی چیز. سارا دن تم نے متھا ماری کی اور تم نے 5-6 ہزار تولے چاندی کمائی ہے، اس سے زیادہ نفع والی چیز یہ ہے. تو ہوس سے دل بھی غافل ہو جاتا ہے، ہوس سے انسان غموں میں اور ٹینشنوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے،
اور ہوس کی وجہ سے انسان میسر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور ہوس کی وجہ سے انسان ہمیشہ مشقت میں رہتا ہے، سکون کا سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بھئی اتنا کما لیا اب جا کے سکون سے بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں۔ ایک آدمی دریا کے کنارے ریت پر ایک دفعہ لیٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک ڈوری باندھ رکھی تھی، اس ڈوری کے سرے پہ ایک کنڈی لگائی تھی، اس کنڈی میں تھوڑا سا گوشت لگا دیا تھا اور ڈال دیا دریا میں۔ مچھلی دیکھتی ہے گوشت کو تو اس کو پکڑتی ہے، جو ہی اس میں منہ مارتی ہے تو اندر کنڈی ہوتی ہے، اس سے اس کا جو جبڑا ہے وہ اٹک جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ڈوری ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شکار پھنس چکا ہے، اور وہ فوراً اس کو کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ صرف لیٹا ہوا تھا، ڈوری بندھی ہوئی ہے، ایک پڑھا لکھا جینٹل مین پاس آیا، آج کل کے جیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اوروں کو مشورے دیتے ہیں کہ یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو یوں کرو، خود بھی عذاب کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اوروں کو بھی عذاب میں مبتلا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ کتنی پکڑ لیتے ہو؟ کہا ایک۔ کہا کیا ٹائم نہیں ہے؟ کہا ٹائم تو بہت ہے۔ کہا پکڑتے کیوں نہیں؟ کہا کیا کروں گا، کھاتا ہی ایک ہوں۔ کہا نہیں زیادہ پکڑا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا زیادہ پکڑو گے تو پھر زیادہ اپنی ضرورت کی کھا لو، باقی بیچ دو۔ تو کہا بیچ کے کیا کروں گا؟ بازار جانا بیچنا یہ بھی تکلیف ہے۔ کہا پیسے آئیں گے۔ کہا پھر؟ کہ جب پیسے آئے نا، اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ تم چھوٹی سی کشتی لے لو، تو پھر کشتی لے لو۔ کہ پھر کشتی میں بیٹھ کے ذرا آگے جا کے پکڑنا۔ تو کہا آگے جا کے پکڑنے سے کیا ہوگا؟ کہ پھر اور زیادہ پکڑ پاؤ گے، کنارے پہ تو تھوڑی تھوڑی مچھلیاں آتی ہیں، آگے تو زیادہ ملیں گی مچھلیاں۔ کہ پھر بیچنا۔ کہ پھر زیادہ پیسے ملیں گے۔ کہ پھر لانچ لینا۔ کہ پھر بیچ میں جا کے پکڑنا۔ کہ پھر زیادہ پکڑنا۔ کہ پھر بیچنا۔ کہ زیادہ پیسے آئیں گے نا، پھر مزے سے رہنا۔ کہ باولے کہیں گے ابھی کیا کر رہا ہوں، تو مجھے اتنا لمبا روٹ بتا رہا ہے،